ویسے بھی گزشتہ 22 مہینوں میں حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے ہمارا ملک معاشی لحاظ سے کم از کم 22 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ اس وقت ملک میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، لیکن آج میں جس اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ملک کے وہ 1 کروڑ پاکستانی بھائی ہے جو اس وقت ملک سے باہر ہے، وہ پاکستانی، اور یہ لوگ حکومت کی توجہ کے بہت زیادہ مستحق ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانیز جس نے ہر لمحے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور جب بھی کوئی چیلنج درپیش ہوا ہے پاکستان کو تو انہوں نے فرنٹ لائن پر آ کر کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے قرض اتارو اور ملک سنوارو کی اپیل کی، سب سے پہلا کنٹریبیوشن چندہ تعاون اوورسیز پاکستانی نے کیا تھا۔ زلزلہ فنڈ ہو، سیلاب فنڈ ہو، ڈیم فنڈ ہو یا کرونا وائرس کی وبا کا فنڈ ہو، ہر موقع پر اوورسیز پاکستانی نے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور ان پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن آج کے دن جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہماری اوورسیز پاکستانیز بے انتہا مشکل سے دوچار ہے، اور خاص کر سعودی عرب اور عرب امارات میں جہاں لاکھوں پاکستانی ہیں اس وقت حجروں میں محصور ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ایک حجرے میں جہاں 100 افراد کی گنجائش وہاں 200 اور 300 کی تعداد میں یہ لوگ رہتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہے، اور آئسولیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ان بیماروں میں جو بیماری میں شدت آ جائے تو پھر ان کو حجروں سے ہسپتال تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور لمحے موجود میں بھی کئی حجرے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کے حجروں میں ان کے ساتھ لاشیں موجود ہیں، منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود سعودی عرب میں جو ہسپتال ہے اس میں مردہ خانوں میں اتنے لاشیں پڑی ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت یہی کہتی ہے کہ اپنے لاشوں کو لے جائیں تاکہ نئے لاشوں کے لیے گنجائش بن جائے، لیکن ہماری حکومت نے آنکھیں بند کی ہے اور کان بھی بند کی ہے، اور آج ہمارے یہ پاکستانی بھائی لاوارث، بے یار و مددگار، ان کی لاشیں کہیں فٹ پاتھ پر موجود ہے، کہیں حجروں میں موجود ہے، اور مجھے کل انتہائی افسوس ہوا کہ لوگ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی لاشیں چارپائیوں پر ہے، اور چاروں طرف انہوں نے برف لا کر نیچے اور اوپر اور چاروں طرف رکھا ہے، نہ فریج کا انتظام، نہ مردہ خانے کا انتظام۔ شمیسی ایک علاقہ ہے، مرفوع ہے ایک علاقہ ہے، ان تمام علاقوں میں پاکستانیوں کے ساتھ یہی ہوا، لیکن ایسے میں پاکستان کا سفارت خانہ مشکل میں ہمارے لوگوں کے کام نہیں آتا ہے۔ سفارت خانے کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف وہ 14 اگست 1947 کا دن منانا ہو تو اس کا کوئی فنکشن کر لے اور ان کا انعقاد کر لے۔ ٹیلی فون سننے کا لوگوں کے لیے اویلیبلٹی اور لوگوں کے لیے رسائی کا کوئی دروازہ اور کھڑکی وہاں لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ اس وقت یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے حکمران اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اوورسیز پاکستانیوں کا جو منسٹر ہے جناب زلفی صاحب کو تلاش کر رہا ہوں، ان کے دفتر، ان کے سیکرٹری، ان کے سیکرٹریٹ، تاکہ یہ مسائل میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔ لیکن اگر ایک پارٹی کے سربراہ کو، ایک سینیٹر کو رسپانس نہیں ملتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان وزراء کے ساتھ عام آدمی کے رابطے کا کیا صورت نکل سکتا ہے؟ اس وقت 42,000 لوگ خود سعودی عرب سے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر 1,30,000 لوگوں نے آنے کی خواہش کی ہے اور اپلائی کی ہے، درخواستیں جمع کی ہے، لیکن پی آئی اے نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا اور بالکل روٹین میں لے رہی ہے۔ 1,30,000 لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن آج بھی حکومت نے جو 16 فلائٹس کا اعلان کیا ہے وہ بھی 1 جون سے لے کر 10 جون تک، تو اس میں صرف 3,000 لوگوں کے لیے آنے کی گنجائش ہے۔ خدا کا خوف کرے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، اس نے گزشتہ عرصے میں اپنے 2 لاکھ طلبہ مختلف ممالک سے اپنی جہازوں کے ذریعے اپنے ملک پہنچایا۔ یہ میں صرف طلبہ کی بات کرتا ہوں، اور ہم اپنے چند ہزار لوگوں کو اب تک اپنے ملک لانے کا کوئی پروگرام نہیں دے سکے۔ اور پھر شرم کی بات یہی ہے کہ جو ٹکٹ ہے پی آئی اے کا، جو ٹکٹ ملتا نہیں ہے، اگر ملتا بھی ہے تو وہ 5 گنا زیادہ قیمت سے۔ اب امارات میں پاکستانی سفارت خانہ اور انڈین سفارت خانہ بالکل آمنے سامنے ہیں۔ دبئی سے دہلی تک انڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہماری ٹکٹ 725 ریال ہے اور 726 پر نہیں ملے گا، 725 ہی پر ملے گا۔ اور آج دبئی سے اسلام آباد اور کراچی تک 3,300 3,500 میں پی آئی کا ٹکٹ ملتا ہے۔ اور یہ جو کمیشن مافیا ہے، انہوں نے اس لمحے بھی اپنے جیب کو بھر لیا، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا، اور لوگوں کے، مزدور لوگوں کے، غریب لوگوں کے، جو خود خدا کی قسم اس وقت اپنے حجروں میں نان شبینہ کے محتاج ہے۔ سعودی حکومت نے ایک ریلیف کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وہ بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہماری حکومت نے بھی اب تک کچھ نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ یہاں بھی جو اوورسیز پاکستانی آئے ہیں، اب شرم کی بات نہیں ہے کہ کوارنٹائن سینٹر میں رکھ کر 3,000 روپیہ فی رات ان سے چارجز لیے گئے، 1,500 روپیہ فی وقت کھانا ان سے بل لیا گیا، اور اس کو یہاں بھی نچوڑنے کا انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ میں اس لیے پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمرجنسی بنیادوں پر جس طرح دنیا کے تمام ممالک نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کا انتظام کیا ہے، یہ پاکستان کی حکومت کا بھی فرض ہے۔ اور 1,200 ارب روپیہ کا جو اعلان کیا ہے کرونا وائرس وبا کی متاثرین کے لیے، تو اس فنڈ پر اوورسیز پاکستانی کا بھی حق ہے۔ پی آئی اے کے ساتھ اگر اپنا پیسہ نہیں ہے تو اس 1,200 ارب روپیہ سے ان کو فنڈ دیا جائے۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سفارت خانوں کو فنڈ مہیا کر لے کہ سعودی عرب
اور امارات سمیت جہاں بھی پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں ایسی ہیلپ سینٹر قائم کرے جہاں ایمبولینس اویلیبل ہو، ہیلپ لائن اعلان کر لے جس پہ ٹیلی فون ہو اور وہاں 24 گھنٹے لوگ موجود ہو، وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہو۔ ہمارے ملک میں ایسے رضاکار ڈاکٹر موجود ہے کہ اس خدمت کے لیے وہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہمارے سفارت خانے اتنے غریب ہیں کہ اپنے لاشوں کو لانے کے لیے وہ ایک ایمبولینس کا اہتمام نہیں کر سکتی؟ اور اس کے لیے بھی وہاں کے مقامی حکومتوں کے انتظار میں ہوتے ہیں جن کے اپنے بے شمار مسائل ہیں۔ سعودی عرب اور امارات کے اپنے بے شمار مسائل ہیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری شہری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں واپس آتے ہیں ان کو مجرم سمجھ کر ڈیل نہ کیا جائے، معزز مہمان سمجھ کر عزت کے ساتھ ان کو کوارنٹائن کرنے کا، قرنطینہ کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے۔ یہاں جو ٹیسٹ لیبارٹریاں ہیں اس میں ان کے مفت ٹیسٹ ہونے چاہیے، گھروں تک پہنچانے کے لیے یہ رپورٹ پر گاڑیاں مہیا کیا جائے، اور آپ کے کوارنٹائن کی ضرورت ہے بھی نہیں، انشاءاللہ یہ لوگ خود اپنے گھروں میں جا کر خود ہی کوارنٹائن کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہم نے حکومت کو پیشکش کی اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت آپ کے کراچی اور ملتان اور کوئٹہ اور اسلام آباد اور پشاور میں یہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں اب بھی یہ پیشکش کرتا ہوں، میرے بھائیوں یہ لاوارث نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ 1 کروڑ پاکستانیوں کا تعلق یہاں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے بازاروں کی جو رونق ہے یہ ان پاکستانیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کو اگر کوئی زر مبادلہ ملک میں آتا ہے اور ملتا ہے یہ ان پاکستانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن آج سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام دنیا میں ہمارے یہ پاکستانی اس حکومت نے جس طرح بے یار و مددگار چھوڑا ہے، لاوارث قرار دیا ہے، اور اس طرح حشر جو آج میں ان کا دیکھ رہا ہوں، یہ تو روینڈا کے جنگلات میں بھی لاوارث لاشوں کا بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کے خاندانوں پہ یہاں کیا گزرتا ہے؟ اس لیے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے میں یہ بلیک مارکیٹنگ ختم کر لے، ٹکٹ میں کمیشن مافیا کو کنٹرول کر لے، اور ان کے آنے کے اخراجات حکومت اس میں کنٹریبیوٹ کر لے۔ یہاں ٹیسٹ لیبارٹریوں میں ان کے ٹیسٹ مفت کر لے، یہاں کوارنٹائن سینٹر میں اس کے لیے بہترین علاج کا انتظام کیا جائے، اور خود جو بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ مزدور عرب ممالک میں بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب یہ لوگ یہاں پر آئیں گے تو ان کے لیے کیا علاج اور انتظام ہے؟ ان کے لیے مائکرو فائنینسنگ کا، بلا سود قرضے دینے کا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا انتظام ابھی سے کیا جائے۔ ساری دنیا نے یہ کام کیا ہے۔ معزز صاحب حضرات، اس وقت خود سرکار کے اعداد و شمار کے مطابق 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں، اور اس طرح جو خط غربت ہے اس میں مزید لوگ نیچے آ گئے ہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ جو 1200 ارب روپیہ حکومت نے اعلان کیا تھا وہ کہاں تقسیم کیا۔ کیبنٹ میں بھی بعض وزراء نے مطالبہ کیا تو کیبنٹ میں بھی ان کو نہیں بتایا گیا۔ باہر سے کرونا وائرس وبا کے نام پر جو فنڈ آیا ہے وہ کہاں تقسیم ہوا، ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت تک
حکومت کا جو ڈیٹا ہے اس پر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور حکومت کے اپنی رویے، متضاد بیانات، متضاد رویے اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے لوگ شکوک شبہات میں مبتلا ہے۔ آپ کے اپنے ایک بھائی ارشد مہدی نے لاہور کے 40 ہاسپٹلوں پر ریسرچ کیا ہے، ان کا ڈیٹا جمع کیا ہے۔ ان کا ڈیٹا اور سرکار کے اعداد و شمار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو باہر سے جو فنڈ اب تک آیا ہے، عام آدمی تک اس کا کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا، علاج کی سہولیات نہیں ہے، اور خود سب سے زیادہ علاج کرنے والے ڈاکٹر تباہ اور برباد ہو گئے۔ آج بھی ان کے ساتھ کٹس نہیں ہیں، پی پی ایز نہیں ہیں، جو پرسنل پروٹیکشن کے اکوپمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج بھی اخبارات کی خبر ہے کہ سب سے زیادہ ڈاکٹرز شہید ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ پروٹیکشن کا انتظام نہیں ہے۔ ہاسپٹلوں میں عام بیمار جو اس وقت آتے ہیں وہ بالکل ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، جو شوگر کی بیماران ہے، جو بلڈ پریشر کی بیماران ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، یوں لگتا ہے کہ باقی بیماریوں نے بالکل چھٹی کر دی ہے کرونا وائرس کے سامنے، انہوں نے ہینڈز اپ کیے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے اس کے ساتھ پازیٹیو رویہ اپنایا جائے۔ یہ بیمار جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے جس طرح دہشت گردی میں ملوث پایا جائے۔ اور خود حکومت نے جو خوف مسلط کی ہے، لاشوں کی جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی وجہ سے تو اب لوگ لیبارٹریوں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو ہم حکومت کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ تاجروں کے مسائل اپنی جگہ پر، ٹرانسپورٹرز کے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن جو 1200 ارب روپیہ اعلان کیا ہے، سب سے پہلے تو اس میں ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کو دیا جائے اور لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کو مفت کیا جائے، تاکہ لوگ دلیری کے ساتھ جا کر اپنے ٹیسٹ کروانے میں خوف محسوس نہ کرے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ٹیڈی دل کی وجہ سے وہ بھی ایک وبا ہے۔ پاکستان کے 61 اضلاع اس کے زد میں ہیں، لیکن حکومت نے قبل از وقت اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اور جب وہ ہمارے معیشت کا اور ہماری زراعت کا کباڑہ کریں گے تو حکومت جاگ اٹھے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے ٹائیگر فورس بنایا ہے وہ اور کیا کرتی ہے، کم از کم ٹڈی دل کے لیے اس کو یوز کر لیں، لیکن اب تک حکومت کی طرف سے کوئی میکینزم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف سے جو کسان ہیں، جو کاشتکار ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہیں، اور حکومت صرف الفاظ کا سہارا لے رہی ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس وبا کے آغاز ہی سے ہم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ پہلا اور آخری علاج بھی رجوع اللہ ہے، اور اب بھی ہمارے ساتھ وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے دلوں کی دنیا، اپنے گھروں کی دنیا اللہ کی محبت سے آباد کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ اس وبا نے انسانی وسائل کو بھی اور انسان کی عقل کو بھی اور انسان کی تمام تدابیر کو شکست دی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت اس وقت نئی بجٹ بنا رہی ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس بجٹ میں ہم چاہیں گے کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرے، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت اس وبا کی وجہ سے اب عام آدمی پر فوکس کر لے، خرچ کرے، اور صحت اور تعلیم یہ دونوں ایسے محروم شعبے ہیں کہ ہمیشہ اس کو محروم رکھا جاتا ہے، لیکن اس بجٹ میں ہم چاہیں گے کہ صحت اور تعلیم پر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرے۔ میں اس لمحے
الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو اور ان تمام فلاحی تنظیم کے کارکنان کو، خدائی خدمتگاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پورے کرونا وائرس کے وبا کے دوران بھی، رمضان المبارک کے دوران بھی، اور عید کے دن بھی، اور دوسرے اور تیسرے دن بھی اپنی خوشیوں کی بجائے دوسروں کی خوشی کا انتظام اور اہتمام کیا، قربانیاں دی، اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکروں نے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے، میں پوری قوم کی طرف سے ان کو اس پر شاباش دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور حکومت کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ان رفاہی تنظیموں کے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو شاباش دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے۔ بہت زیادہ شکریہ۔ جی دیکھیے، حکومت نے بہت شور شرابہ کیا کہ ہم ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں، لیکن نظر تو کہیں نہیں آیا، اور اب وبا اللہ کرے کہ یہ اینڈ ہو تو وہ ابھی حلف اٹھا رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، اور نہ غریبوں کے گھروں پہ ہو گئے، نہ متاثرین کے گھریوں اور کوچوں میں نظر آئیں۔ تو اگر حکومت نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو کم از کم جن 61 اضلاع میں اس وقت یہ جو ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے، جی ہاں، وہاں کم از کم سپرے کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو بھی ہم کچھ شکریہ تو ادا کریں گے نا، کہ چلے اگر اور کچھ کام نہیں کیا تو سپرے کے کام تو آ گئے یہ لوگ۔ ہاں، یہ امیر الدین صاحب نے اچھا مشورہ دیا کہ جو ٹڈی دل ہے یہ ڈول بجانے سے بھی تنگ آتے ہیں اور شور مچانے سے بھی تنگ آتے ہیں، تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں جا کر شور مچائے تاکہ یہ ٹڈی دل وہاں سے کسی اور طرف جائیں اور ان کو چھٹکارا ملے۔ دیکھیے، اگر جناب وزیر اعظم صاحب اس وقت حکومت میں نہ ہوتے اور اس طرح کوئی حادثہ ہوتا تو ماضی کی ریکارڈ کے مطابق وہ 20 بار وزیر اعظم اور وزیر شہری آبادی ہے اس سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے، لیکن چونکہ اس وقت وہ خود وزیر اعظم ہیں اور ان کی پارٹی ہی اس کی پوری رسپانسبلٹی ہے، اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ تمام ادارے ناکامی سے دوچار ہے، وہ ریلوے کا ہو، وہ پی آئی اے کا ادارہ ہو، وہ اسٹیل مل کا ادارہ ہو، وہ باقی ادارے ہیں، اور حکومت ایز اٹ از ایک امر واقع کے طور پر موجود ہے، لیکن ایکشن میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ کس نے کہا ہے؟ شیخ رشید۔ میں شیخ رشید صاحب کی کسی بات پہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو حکومت خود نان ایشوز کو ایشوز بنا رہی ہے تاکہ لوگوں کے لیے ڈسکشن کو کوئی نہ کوئی نیا موضوع مل جائے، ورنہ اس وقت
نواز شریف صاحب کی تصویر یا ان کا چائے پینا یا بغیر ماسک کے وہاں کسی مجلس میں نظر آنا موضوع نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ یہاں اس وقت اصل ایشو ہے کہ جو 1,80,00,000 نئے بے روزگاروں میں اضافہ ہوا حکومت کے ساتھ، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ جو 1 کروڑ پاکستانی چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ان مسائل کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، پٹرول کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اور آج اگر 6 روپیہ سم تھنگ اس کی قیمت میں کمی آئی ہے، اچھی بات ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی مارکیٹ میں جو کمی آئی ہے اس کا بینیفٹ اور فائدہ اب بھی قوم کو نہیں دیا گیا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 1 روپیہ فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان میں استعمال کی ہر چیز میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، استعمال کے ہر چیز میں۔ آج اگر حکومت نے پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے تو میں حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرایوں کی مد میں بھی کمی کر لے، جو ضرورت استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی کر لے۔ اگر بڑھانے کے بعد دلیل دیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر قیمتوں میں اضافہ ہوا اس لیے ہر چیز اب مہنگی ہوگی، تو اگر بین الاقوامی طور پر قیمتوں میں کمی آئی ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں کمی لائے جو پٹرول کی وجہ سے ماضی میں مہنگے ہو گئے ہیں۔ جی دیکھیے، اب تک کچھ تو نہیں ہوا نا جی، اور صرف رپورٹس عوام کا مطالبہ نہیں ہے، عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ ایکشن بھی لیا جائے، اور ہم اس میں اب بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بینیفیشریز جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ بھی قابل سزا ہے، لیکن جن اداروں نے فیصلہ کیا ہے اور سبسڈی دینے اور مراعات اسی طرح ریوڑیوں کی طرح آپس میں تقسیم کرنے کے حوالے سے جن لوگوں نے پالیسی بنائی ہے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ صرف فائدہ لینے والے نہیں، فائدہ دینے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے، اور جو کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں حصہ لینے والا مجرم ہے تو فیسیلیٹیٹر بھی مجرم ہے، تو فیسیلیٹیٹر کو بھی سزا ہونی چاہیے جو بھی اس اسکینڈل میں ملوث ہے۔ دیکھیے، آج بھی جو وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم دیکھیں گے، لیکن میں بالکل چاہتا ہوں کہ اس کا فوری طور پر سروے ہو، اور جتنا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑا ہے اور کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے متاثرین کو معاوضہ دیا جائے، اور یہی حکومت کا کام ہے، اور صرف رونا دھونا اور آنسو بہانا حکومت کا کام نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے لوگوں کے مشکلات کو حل کرنا، مداوا کرنا۔ جی ریاست دیکھیے، غریبوں کی سواری پر اب بھی اسی طرح پابندیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نظام نہیں ہے، اور سندھی کرونا کچھ اور ہے، پنجاب میں کرونا کچھ اور ہے، کوئٹہ میں کچھ اور ہے، اور پشاور میں کچھ اور ہے۔ 3 مہینے گزرنے کے باوجود بھی وفاقی حکومت ایک کرونا پالیسی اعلان نہیں کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں کچھ ہو رہا ہے اور لاہور میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن حکومت کی تمام تر پالیسیوں سے نقصان صرف اور صرف عام آدمی کا اور غریب آدمی کا ہو رہا ہے۔ اس لیے حکومت کا فرض ہے
کہ جو غریب آدمی کی سواری ہے اور جو غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے اس کو بحال بھی کرے اور اس کو سپورٹ بھی کرے. اور خاص کر اب جو پی آئی اے کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا بوجھ میں کہنا چاہتا ہوں عام آدمی پر نہیں پڑنا چاہیے. وہ بوجھ خود پی آئی اے اٹھائے اور حکومت خود اٹھائیں، ورنہ لوگ آنا جانا ہی بند کریں گے. یہ تو آپ نے سارا بوجھ عوامی پر ڈالا ہے. تو جو باہر سے پیسہ آیا ہے، جو کرونا وائرس کے نام پر فنڈ آپ نے جمع کیا ہے، جو خود 1200 ارب روپیہ کا اعلان کیا ہے، اس کا فائدہ عام آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی کو پہنچنا چاہیے، اور ہم یہی چاہتے ہیں. جی بھائی.